دنیا کی واحد بیماری ہے جو کہ پین لیس ہے، وہ ہے انسومنیا، اور جس کے بڑے فروٹس ہیں. جب بندہ کہتا ہے مجھے نیند نہیں آ رہی تو اس کو پھر نشہ کرنے کی اجازت بھی لوگ دے دیتے ہیں. چھوٹے چھوٹے بچے جو روتے ہیں مائیں ان کو افیون دے دیتی ہیں. یہ بات کبھی ہوتی ہے دنیا میں؟ آپ کو فرسٹ ایئر میڈیکل کالج میں پڑھایا گیا ہوگا کہ ایٹ لیسٹ ڈو ناٹ کاز اینی ہارم. ڈاکٹر کو پہلا سبق یہ پڑھایا جاتا ہے کہ ایٹ لیسٹ ڈو ناٹ کاز اینی ہارم. فائدے کی تو بعد کی باتیں ہیں نا، ہارم نہیں کاز کرنا. اور جو بھی ڈاکٹر کسی کو نیند کے لیے کچھ پرسکرائب کرتا ہے ادر دین میلیٹونن، میلیٹونن آپ کے جسم کی قدرتی کیمیکل ہے، صرف وہ دی جا سکتی ہے، یا پہلے ساری ریمیڈیز ایگزاسٹ کرنے کی ضرورت ہے جن میں ایکسرسائز وغیرہ شامل ہے. سیلف ہپنوسس آپ سیکھ سکتے ہیں. کم از کم 300 طریقے سے آپ اپنی مدد نیند کے بارے میں کر سکتے ہیں، اور وہ سارے 300 طریقے گوگل پہ لکھے ہوئے. گوگل پہ دنیا جہان کے گانے بھی موجود ہیں. یوٹیوب پہ انڈیا کے گانے، پاکستان کے گانے، قوالیاں اور فوک گانے، ہر قسم کے گانے موجود ہیں. یوٹیوب پہ یہ بھی موجود ہے کہ اگر آپ کو نیند نہیں آتی تو ان 300 طریقوں میں سے کوئی طریقہ آزما لیں. کہ اگر کسی کا اگلے دن آپریشن ہے اور اس کو کوئی ایسی دوائی ملتی ہے جس کو ہم ٹرینکلائزر کہتے ہیں، تو پھر اس کے ساتھ اور بھی کوئی دوائی دینی چاہیے کہ اس دوائی سے نیند تو آ جائے، سٹریس تو ٹھیک ہو جائے، پر مزہ نہ آئے. یاد رکھیے کہ جیسے کھیر ہے، اگر آپ کھیر کھاتے ہیں تو آپ کو نیوٹریشن بھی ملتی ہے اور مزہ بھی آتا ہے. لیکن اگر آپ ایسی کھیر کھاتے ہیں کہ جس میں تھوڑی سی مٹی یا ریت ملائی ہو تو آپ کو مزہ نہیں آئے گا، لیکن آپ کو نیوٹریشن مل جائے گی، آپ کو اس کے اندر جو غذائیت ہے وہ مل جائے گی، پر آپ کو مزہ نہیں آئے گا. سو جب بھی ڈاکٹرز کو نارکوٹکس یا ٹرینکلائزر دونوں میں سے کوئی ایک دوا کسی پیشنٹ کو دینا مقصود ہو اور اس کی تھیراپیوٹک نیڈ ہو، تو آسان طریقہ ہے کہ اس کے ساتھ ایک ایسی دوا ملا دی جائے کہ جس سے مزہ کل ہو جاتا ہے، مزہ ختم ہو جاتا ہے. اور ایسی دوائیاں بھی مارکیٹ میں وافر مقدار میں موجود ہیں کہ اگر وہ ساتھ شامل کر دی جائیں تو مزہ نہیں آئے گا، لیکن جس مقصد کے لیے آپ دوا دے رہے ہیں وہ مقصد پورا ہو جائے گا. یاد رکھیے اگر زینکس کوئی لیتا ہے اور اس کے ساتھ لارجیکٹل لے لیتا ہے تو نیند آ جائے گی، مزہ نہیں آئے گا. نیند بلکہ زیادہ آئے گی پر مزہ نہیں آئے گا. کوئی دوائیاں ہوتی ہیں جو کہ مزہ نہیں دیتی بلکہ بدمزگی پیدا کرتی ہیں، بدمزگی والی دوائیاں. ورنہ وہ کوئی بندہ دوائی کیوں پھینکے گا کہ جس دوائی سے بیماری ٹھیک ہو اور ساتھ تھوڑی بدمزگی پیدا ہو، دوائی وہ لوگ چھوڑ دیتے ہیں. جب بلڈ پریشر کی دوائی کمزوری کرتی ہے تو لوگ کیا کرتے ہیں؟ دوائی چھوڑ دیتے ہیں. جب انسولین کا ٹیکہ لگانے کے بعد شوگر لو ہو جاتی ہے اور کمزوری ہوتی ہے تو لوگ کیا کرتے ہیں؟ انسولین چھوڑ دیتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ کہ ایسی دوائیاں ہوتی ہیں کہ جو بدمزگی پیدا کرتی ہیں، اور ایسی دوائیاں بھی ہوتی ہیں جو مزہ پیدا کرتی ہیں. تو جب کوئی دوائی مزہ پیدا کرتی ہے اور وہ ڈاکٹر دیتا ہے، کسی کو کڈنی میں درد ہوتا ہے اور ڈاکٹر کے پاس وہ جاتا ہے اور ڈاکٹر اس کو ٹیکہ لگاتا ہے، نارکوٹک کا ٹیکہ لگاتا ہے، اور پھر اگلے دن لگاتا ہے اور پھر اگلے دن لگاتا ہے، تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ وہ خود ہی بازار سے ٹیکہ لے کے خود ہی لگوانا شروع کر دیتا ہے، اور پھر اس کو تکلیف جب نہیں ہوتی تو وہ ٹیکہ ضرور لگاتا ہے کیونکہ اس سے مزہ آتا ہے. تو اس ٹیکے کی جو مزے کی کیفیت ہے اس کو بدمزگی میں بدلنے کے لیے ایسی دوائی ساتھ ملانے کی ضرورت ہے کہ جو ٹیکے کے مزے کو کل کرے پر ٹیکے کے تھیراپیوٹک ایفیکٹ کو بڑھا دے. یہ عین ممکن ہے کہ جب آپ ایک دوائی پین کلر کے طور پر دیتے ہیں اور اس کے ساتھ آپ سیرینس دیتے ہیں یا لارجیکٹل دیتے ہیں یا رسپریڈون دیتے ہیں یا سٹیلازین دیتے ہیں یا زیپریکسا دیتے ہیں، تو یہ تمام دوائیاں مزے والی دوائیوں کا مزہ کرکرا کرتی ہیں، اور اسی وجہ سے لوگ ان دوائیوں کو پھر نہیں کھانا چاہتے کیونکہ وہ بدمزگی نہیں چاہتے، وہ مزہ چاہتے.
شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں، موڈ کی خرابی ہے۔ شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے۔ نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے۔ مدد حاصل کیجیے، کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا۔ ولنگ ویز سے مدد حاصل کیجیے، کہیں سے بھی مدد حاصل کیجیے، لیکن فوری مدد حاصل کیجیے۔ جس معجزے کے انتظار میں آپ نے بہت دیر کر دی، اب وہ دستک دے رہا ہے۔ مدد حاصل کیجیے، مدد حاصل کیجیے، مدد حاصل کیجیے۔